السلام علیکم ورحمۃ اللہ حامدا و مصلیا اما بعد۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں بخیر ہوں گے۔ آج میں بہت ہی اسپیشل اور خاص ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ ہے عربی تعبیرات کے سلسلے میں، جس کا وعدہ میں نے بہت پہلے کیا تھا کہ آپ لوگوں کے لیے میں نے چن کر بہت اچھے تعبیرات رکھے ہیں۔ تو آج سے میں شروع کرنے والا ہوں تعبیرات کا سلسلہ۔ آج کے اس لیسن میں ہم لوگ جانیں گے کہ تعبیر کسے کہتے ہیں، اور ایک تعبیر کو کسی دوسری زبان میں کنورٹ کرتے وقت، منتقل کرتے وقت کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ تعبیر کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ لفظ تعبیر پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لفظ تعبیر باب تفعیل کا مصدر ہے۔ جیسے ہم لوگ جانتے ہیں صرف یصرف تصریفا، اسی طریقے سے عبر یعبر تعبیرا، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اظہار کرنا یا بیان کرنا۔ یعنی ہمارے ذہن و دماغ میں جو افکار و خیالات پیدا ہوتے ہیں، ہم جو کچھ بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اس کو دوسروں کے سامنے الفاظ و کلمات کے سہارے بیان کر دینا ہی تعبیر کہلاتا ہے۔ چلیے اس بات کو اگزامپل سے سمجھتے ہیں، مثال سے سمجھتے ہیں، تاکہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے اور کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک نہ رہے۔ فرض کر لیجئے کہ آپ ایک خوبصورت پھولوں کی باغیچہ میں ہیں، وہاں پہ رنگ برنگے بہت سارے پھول ہیں۔ اچانک آپ کی نظر ایک خوشنما گلاب پھول کے اوپر پڑی۔ اس پھول کو دیکھتے ہی آپ کے دل سے ایک آواز آئی اور آپ بے ساختہ بول پڑے، واو کیا خوشنما پھول ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو بھوک لگی، آپ نے بھوک کی شدت کو محسوس کیا، پھر آپ نے اس احساس کو اپنے امی کے سامنے بیان کیا کہ مجھے بھوک لگی، مجھے کھانا دو۔ اسی طریقے سے آپ کو پیاس لگی، آپ نے کسی سے کہا ایک گلاس پانی لا کے دو، مجھے پیاس لگی۔ یہاں پر آپ نے پھول کی خوشنمائی کو جس پیرایا میں، جس انداز میں آپ نے بیان کیا، اسی کو تعبیر کہتے ہیں۔ آپ نے اپنے بھوکے ہونے کو بیان کیا، کھانا طلب کیا، اپنے پیاسے ہونے کی بات کہی، پانی طلب کیا، یہ سب گویا آپ کے احساس کی تعبیر و بیان ہے۔ ان ساری باتوں سے آپ کو یہ پتا چل گیا کہ تعبیر کسے کہتے ہیں، یعنی دل کی ترجمانی کو ہی تعبیر کہتے ہیں، بیان اور اظہار کو ہی تعبیر کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کے یہاں تعبیر کی اصطلاحی تعریف کچھ اور ہے، جیسا کہ جہاں پہ میں نے ادب کا کورس مکمل کیا ہے، وہاں کے استاذ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تعبیر کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ مصدر کی اضافت ہو فاعل کی طرف یا پھر مفعول کی طرف۔ اگر مصدر کی اضافت فاعل کی طرف کریں گے تو مفعول کو منصوباً ذکر کریں گے، اس کے بعد جو صلہ اس کے ساتھ فٹ ہوتا ہے وہ صلہ لائیں گے۔ ہمارے یہاں اسی ترتیب کو تعبیر کہتے ہیں، اور تعبیر نکالنے کا دو طریقہ ہے، ایک فعل ماضی سے اور مصدر سے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی فعل کو اس کے پورے تقاضے کو پورا کر کے استعمال کرنے کا جو طریقہ بتایا جاتا ہے وہی تعبیر ہے۔ مثلا ساعد یساعد مساعدتا، جس کا معنی مدد کرنا۔ اب سعادہ کو ایک فاعل چاہیے، ایک مفعول چاہیے اور ایک صلہ چاہیے حروف جارہ میں سے۔ حروف جارہ جو 17 ہے، ان میں سے کون سا حرف اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس چیز کی جانکاری کو ہی تعبیر کہتے ہیں۔ ساعد احد احدا علی کذا، کسی کا کسی کی کسی چیز میں مدد کرنا۔ ساعدت خالدا علی تعلم اللغة العربیہ، میں نے خالد کی مدد کی عربی زبان کو سیکھنے میں۔ بہرکیف تعبیر کے جو لفظی اور لغوی معنی ہے بیان اور اظہار کے، جس کو میں نے آپ کو اچھی طرح سے سمجھایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ باقی رہا اصطلاح تعریف، ہر کسی کے یہاں الگ الگ ہو سکتا ہے، ہر کوئی اپنے حساب سے ڈیسائیڈ کر سکتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اصل بات آپ جان کے رکھیں کہ دل کی ترجمانی کو ہی تعبیر کہتے ہیں۔ چلیے اب ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایک زبان کی کسی تعبیر کو دوسری زبان میں منتقل کرتے وقت کن چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ ہر زبان کا ایک الگ مزاج اور انداز بیان ہوتا ہے۔ ایک زبان کی تعبیرات کو دوسری زبان میں صرف لفظی ترجمہ کر کے ہم منتقل نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ جب کبھی ہمیں ایک زبان کی تعبیر کو دوسری زبان میں منتقل کرنا ہو تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اس معنی و مفہوم میں اس دوسری زبان میں کس طرح کی تعبیرات مستعمل ہیں، یا کم از کم کس طرح کی تعبیر قابل قبول ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اردو کی ایک تعبیر لے لیجئے کہ مارے خوشی کے میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم اس جملہ کو عربی میں لفظی ترجمہ کر دیں اور یوں کہیں سارا قلبی بستانا بستانا من شدت الفرح، تو واقعہ یہ ہے کہ مذکورہ اردو جملے کی کسی بھی درجے میں ترجمانی نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ اس جملہ کو عربی قواعد کی روشنی میں یعنی نحو صرف کی روشنی میں دیکھا جائے
تو بالکل صحیح اور درست ہے، لیکن سارا قلبی بستانا بستانا من شدت الفرح یہ کلام عرب میں ایک ناقابل فہم تعبیر ہے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اس معنی کی ترجمانی کے لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ خود کلام عرب میں اس معنی و مفہوم کے لیے کس طرح کی تعبیر مستعمل ہے، یا کم از کم کس طرح کی تعبیر ان کے لیے قابل فہم ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم نے اردو تعبیر کو عربی میں منتقل کرتے وقت ان دونوں چیزوں کا دھیان نہیں دیا، اس لیے یہ تعبیر غلط ہو گئی۔ مارے خوشی کے میرا دل باغ باغ ہو گیا کا صحیح ترجمہ تبھی ہوگا جب آپ اس طرح سے کہیں گے فارا قلبی سرورا فاذا خاطر بہجتا امتلأ قلبی فرحا و سرورا۔ اس فرق کو خود ہندوستانی علاقائی زبانوں کے واسطے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر صوبہ بنگال کی زبان بنگالی ہے۔ بنگال کی علاقائی زبان کا آپ اگر جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ لوگ پانی پینا کو پانی کھانا بولتے ہیں۔ ٹھیک یہی تعبیر اگر آپ اردو میں استعمال کر دیں تو کتنا مذاق اڑایا جائے گا آپ کا، آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فارسی زبان میں بھی آب خوردن کہا جاتا ہے۔ خوردن کا معنی کھانا،